یہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کدالے اور بیچلے لے کر زمین کا سینہ چیرنے لگے۔ ادھر سے وقت کے ایک بڑے شاعر حسان بن ثابت آ گئے۔ حسان نعت گاتے تھے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، حسان رضی اللہ عنہ ایسے اشعار ترنم سے سنانے شروع کر دیے کہ خندق کھودنے والوں پر جنون طاری ہو گیا۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، میلوں دور تک جانا تھا۔ شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق کھودنی تھی۔ زمین نرم بھی تھی اور شنگلاق بھی تھی، اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آ بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب دفاع سے بے خبر احد کے پہاڑی کے دوسری طرف خیمہ زن تھا۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا۔ مدینہ ابھی دور نہیں تھا۔ خالد کو جھیپ سی محسوس ہوئی۔ اس کے قبیلہ قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ یہ بات اسے اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلہ قریش ابو سفیان مدینہ پر حملے کرنے کا سوچا تھا۔ وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار دیکھا گیا تھا، یہ لشکر یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا۔ اس پر خالد بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا ہو۔ لشکر تو جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس لشکر کو دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا کہ اتنا بڑا لشکر مدینہ والے دیکھ کر ہی بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کی دوسری طرف یہ سارا لشکر خیمہ زن تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا، اس رات پر ایسی ہیجانی کیفیت طاری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بچھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دوسری صبح جب قریش اور دوسرے اتحادی قبائل کا لشکر، جس کی تعداد 10,000 تھی، خیمہ گاہ سے نکل کر مدینہ پر حملے کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شہر کے سامنے ایک بڑی خندق کھدی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا، لشکر کو رکا دیکھ کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے جا پہنچا۔ قریش کے جنگجو کیوں رک گئے ہیں؟ ابو سفیان چلاتا جا رہا تھا، طوفان کی طرح آگے بڑھو اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسلمانوں کو کچل ڈالو، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ابو سفیان کا گھوڑا جب آگے پہنچا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ دی اور اس کا گھوڑا اسی طرح رک گیا جس طرح اس کے لشکر کے تمام سوار رکے ہوئے تھے۔